ایشلی اپنی مدر کے ساتھ وائن پینے کے بعد اپنے روم میں چلی گئی۔ صبح وائن کی خالی بوٹل، پرسکرپشن پلز اور ایک کنفیشن لیٹر کے ساتھ وہ اپنے بیڈ پر ان رسپانسو پائی گئی۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ اس نے 2 مرڈر کیے ہیں، ایک اپنے فادر مائیکل کا اور دوسرا اپنے سٹیپ فادر ڈیوڈ کا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لیٹر اس نے خود نہیں لکھا تھا۔ اس رات جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ نیو یارک کے انتہائی ڈسٹربنگ سیریل کلر کو سب کے سامنے لے آئے گا۔ 1999 میں 11 سال کی ایشلی اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک کے ٹاؤن ویڈ سپورٹ میں رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں اس کے فادر مائیکل، اس کی مما سٹیسی اور چھوٹی بہن بری تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے مکینک فادر کے ساتھ گزارتی تھی، لیکن زیادہ کلوزر بانڈ اس کا اپنی مدر کے ساتھ تھا۔ ایشلی یہ بات جانتی تھی کہ اس کے پیرنٹس کا ریلیشن کافی خراب ہو چکا ہے اور سٹیسی مائیکل سے ڈائیورس لینا چاہتی ہے۔ سٹیسی کا بیہیویئر بھی کافی چینج ہو چکا تھا اور وہ بات بات پر بچوں کو پنش کرتی تھی۔ دسمبر 1999 میں مائیکل اچانک بیمار پڑ گیا اور زیادہ تر ٹائم اپنے بیڈ پر گزارنے لگا۔ جب وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ ہمیشہ ہی ڈرنک فیل کرتا ہے لیکن وہ ڈرنکنگ نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ایئر انفیکشن ہوا ہوگا اور اسے واپس گھر بھیج دیا۔ 24 دسمبر کو مائیکل کرسمس منانے اپنی مدر کے گھر آیا تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کے ہاتھ منہ بری طرح سے سوج چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ 11 جنوری 2000 کو ایشلی جب اسکول سے گھر آئی تو اس نے اپنے فادر کو کاؤچ پر سوتے دیکھا۔ کچھ ہفتوں سے وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مدر کو کال کر کے بتایا کہ وہ گھر واپس آ چکی ہے۔ جب اس نے ٹی وی آن کی تو مائیکل نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور پھر نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشلی بری کو لینے چلی گئی۔ جب یہ دونوں بہنیں واپس آئیں تو سٹیسی گھر آ چکی تھی کیونکہ اس نے مائیکل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ مائیکل کے پاؤں پوری طرح سے پرپل ہو چکے تھے۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے اسے بہت بچانے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا ہے۔ جب سٹیسی سے اس کی ہسبینڈ کی آٹوپسی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ مائیکل کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی باڈی کو کاٹا جائے۔ اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ پر اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، جیسے کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، اور اس طرح مائیکل کی ڈیتھ کا راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ سٹیسی کو اپنے ہسبینڈ سے $55,000 لائف انشورنس ملی تھی۔ ان پیسوں سے اس نے اپنے گھر کو رینوویٹ کیا اور اس کے بعد وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر ڈزنی ورلڈ چلی گئی۔ کچھ مہینے بعد وہ لوگوں سے انٹرنیٹ پر بات کرنے لگی اور اپنی بچیوں سے دور ہونے لگی۔ 1 سال بعد 2001 میں وہ ڈیوڈ سے ملی۔ ڈیوڈ کی ریسنٹلی ڈائیورس ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ہیٹنگ کمپنی کا اونر بھی تھا۔ اس کی نظر میں سٹیسی ایک پیار کرنے والی ماں تھی۔ ایشلی اور بری ڈیوڈ کو پسند نہیں کرتی تھیں اور وہ دونوں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے فادر کی جگہ اتنی جلدی کوئی اور آ جائے۔ 16 اگست 2003 کو دونوں نے شادی کر لی۔ اس شادی میں ڈیوڈ کا کوئی بھی فیملی ممبر شامل نہیں تھا، ایون اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں آیا تھا۔ اب یہ نئی فیملی ایک ساتھ رہنے لگی۔ بری اور ایشلی نے ڈیوڈ کو اپنا فادر نہیں مانا، جس کی وجہ سے یہ فیملی خوش نہیں تھی۔ آپس میں بات بات پر جھگڑتے تھے۔ آہستہ آہستہ ڈیوڈ اور لڑکیاں آپس میں خوش رہنے لگے۔ ایشلی اب گریجویٹ ہونے والی تھی اور اس کا سٹیپ فادر اس کے لیے بہت خوش تھا۔ لڑکیوں نے تو اسے ایز اے فادر ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن ڈیوڈ اور سٹیسی کے درمیان میں جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ 27 اگست 2005 کو شادی کے 2 سال بعد 911 کو ایک کال آتی ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے ہسبینڈ نے خود کو روم میں لاک کر لیا ہے۔ پولیس جب اس جگہ پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کال سٹیسی نے کی تھی اور ڈیوڈ نے خود کو روم میں لاک کیا ہوا ہے۔ جب پولیس نے ڈیوڈ کے روم کا دروازہ توڑا تو انہوں نے اسے بیڈ پر الٹا ننگا لیٹا ہوا دیکھا۔ بیڈ کی سائڈ پر ایک گلاس میں گرین لیکوڈ پڑا ہوا تھا۔ فلور پر پولیس کو اینٹی فریز کی ایک کھلی ہوئی بوتل ملی۔ 911 رسپونڈرز نے ڈیوڈ کو اسی سین پر مرا ہوا بتایا۔ اس سارے سین سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ڈیوڈ نے خودکشی کی ہو۔ گھر کی سرچنگ کے دوران میں پولیس کو کچن کی ٹریش میں ویسا ہی گرین لیکوڈ ملا۔ باڈی کو آٹوپسی کے لیے بھیج دیا گیا اور سٹیسی کو کوسچننگ کے لیے شیریفس آفس بلایا گیا۔ ڈیوڈ کی ڈیتھ انویسٹیگیشن کی فورینزک رپورٹس آنے تک سب فری تھے،
کسی سے سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈیوڈ نے جو آخری نوٹ چھوڑا تھا اس میں اس نے اپنی کمپنی، اپنا گھر، تمام گاڑیاں اسٹیسی کے نام کر دی تھیں اور اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسٹیسی گھومنے پھرنے لگی، ایشلی اور بری کو زیادہ ٹائم دیتی اور ان پر کافی زیادہ پیسے خرچ کرتی۔ 2006 میں ڈیوڈ کی موت کے 1 سال بعد ڈیٹیکٹیوز کو اس کی فورینزک ایویڈنس ملے۔ ریزلٹ سے یہ پتا چلا کہ کچن کے اندر جو اینٹی فریز تھا اور گلاس کے اندر جو اینٹی فریز تھا وہ دونوں ایک ہی بوتل سے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں اینٹی فریز والے گلاس پر اسٹیسی کے فنگر پرنٹس بھی ملے۔ یہ کیس اب ایک سوئسائڈ سے ایک ویل پلانڈ مرڈر پر شفٹ ہو گیا تھا۔ انہیں ڈیوڈ کی بلڈ میں کہیں بھی وائن یا الکوہل کا نشان نہیں ملا، جبکہ اسٹیسی نے پولیس کو بتایا تھا کہ ڈیوڈ نے بہت زیادہ الکوہل پی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مرڈر اسٹیسی نے کیا ہو، لیکن انہیں ابھی اور ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ وہ اسٹیسی کے پہلے ہسبینڈ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ وہ آلریڈی مر چکا ہے۔ 7 ستمبر 2017 کو ایشلی کی ماں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے فرسٹ ہسبینڈ مائیکل کی باڈی کو نکال کر فورینزک رپورٹس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انویسٹیگیٹرز نے اسے بتایا کہ جو اینٹی فریز ڈیوڈ کی باڈی میں تھا ویسا ہی اینٹی فریز مائیکل کی باڈی میں بھی تھا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ کافی زیادہ حیران تھی اور نروس لگ رہی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران وہ کئی جگہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ڈیٹیکٹیو نے جب اس سے پوچھا کہ وہاں 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، کیا وہ انہیں بتا سکتی ہے کہ جوس کے لیے کون سا گلاس تھا؟ اس سوال کے جواب میں اس نے اچانک کہہ دیا کہ جب اس نے اینٹی فریز گلاس میں ڈالا، اور اتنا بولنے کے بعد وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں جوس کی بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے نکل گئی کہ تم سب مجھ پر مرڈر کا الزام لگا رہے ہو، اور انٹرویو یہاں پر ختم ہو گیا۔ پولیس نے اب اسٹیسی کے فون کو وائر ٹیپ کیا، وہ اب اس کی ہر بات سن سکتے تھے۔ 14 ستمبر انٹرویو کے 1 ویک بعد انویسٹیگیٹرز کو اس کے فون سے 911 پر کی گئی کال سنی۔ کال سنتے ہی وہ اسٹیسی کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ کال پر اسٹیسی بتا رہی تھی کہ ایشلی نے کچھ پی لیا ہے اور وہ موت سے لڑ رہی ہے۔ اس کے بیڈ کے پاس وڈکا کی خالی بوتل اور پرسکرپشن پلز پڑی ہوئی ہیں۔ 16 سال کی بری بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پکڑا ہوا تھا جو ایشلی نے لکھا تھا۔ یہ 750 ورڈز کا ایک لمبا ٹائپ ریٹن کنفیشن تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایشلی نے ڈیوڈ اور اپنے فادر مائیکل کی جان لی ہے۔ اس لیٹر میں اس نے ہر ایک چیز بہت ڈیٹیل سے لکھی تھی کہ اس نے ان کو کیسے پوائزن دیا، اور سب سے نیچے اس نے سائن بھی کر رکھا تھا۔ ایشلی کو جب چیک کیا گیا تو وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اور اگر وہ مر گئی تو کسی کو بھی سچائی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کے لیے یہ بات کافی حیران کر دینے والی تھی کہ جب مائیکل کا مرڈر ہوا اس وقت ایشلی صرف 11 سال کی تھی۔ ایک 11 سال کی چھوٹی سی لڑکی اتنا بڑا مرڈر کیسے پلان کر سکتی ہے؟ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ایشلی کی جب آنکھ کھلی تو اس پر مرڈر کا چارج لگا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اسٹیسی گارڈز کے ساتھ جھگڑ رہی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے، لیکن کسی کو بھی اندر جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ ایشلی نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ وائن ڈرنک کر رہی تھی، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو ڈیٹیکٹیوز اس کے سامنے موجود تھے۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک دن پہلے جب ایشلی اسکول سے واپسی آئی تو اس کی ماں نے اس کے ساتھ ڈرنک کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ایشلی اسکول سے واپس آئی تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ آج وہ پوری طرح سے ڈرنک کر کے ڈرنک ہوں گے۔ زیادہ ڈرنکنگ کی وجہ سے ایشلی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ بری جب گھر واپس آئی اپنی بہن کی حالت اسے صحیح نہیں لگی۔ پورا دن اسے سوتے دیکھ کر وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے اس کا تھوڑا سا دروازہ کھولا تو اسٹیسی نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسے اپنی ماں کا بیہیویئر بہت عجیب لگا تھا۔ اسٹیسی نے اسے بتایا کہ ایشلی سو رہی ہے اور وہ پوری رات سوئے گی۔ نیکسٹ مارننگ بری کو ایشلی کے روم سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے روم کی طرف گئی اور دیکھا کہ وہ مشکل سے سانس لے رہی ہے۔ اس کی آنکھیں گلاس پر اٹک چکی ہیں۔ وہ اسے آواز دے رہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بہن کو کھو دے گی۔ یہاں پر ان دونوں بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ماں نے پلان کیا ہے۔
اس نے اپنے دونوں ہسبینڈز کو مارا ہے اور اس کا الزام وہ اپنی بیٹی ایشلی پر لگانا چاہتی تھی۔ اس کے فوراً بعد سٹیسی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے خلاف کافی زیادہ ایویڈنس موجود تھے۔ جب گھر کے کمپیوٹر کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ لیٹر 12 ستمبر دوپہر 2 بجے لکھا گیا تھا، جس وقت ایشلی اسکول میں تھی۔ سٹیسی کو 2 مرڈرز اور 1 اٹمپٹڈ مرڈر کے لیے 54 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 2016 میں سٹیسی جیل کے اندر ہی مر گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ، لائک، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اس سے چینل کو بہت ہیلپ ملتی ہے۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔